جو انسان تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان کا اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے۔ آپ خوش ہیں یا ناخوش، مصیبت اور تکلیف سے بچنے کا ایک واحد راستہ ہے کہ آپ خود کو مصروف رکھیں۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ کامیاب لوگ مفروضوں اور اندازوں کی مدد سے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ عقل و دانش اور اچھے لوگوں کی رائے کی مدد سے بہترین اصول بنا لیتے ہیں۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ انسان کے پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں: جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا وہاں بولنا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص گھٹیا ہے اور فلاں اچھا ہے، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسانوں کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں۔ محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے دل۔ نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی زندگی۔ تیرے سامنے دشمن اور ایک بے وقوف دوست کا ہاتھ ہو تو بہتر ہے دشمن کا ہاتھ تھام لو۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو بھی کبھی گرانے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تب ہی پتہ چلتا ہے۔ منافق اور بے وقوف دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرتا ہے۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ دشمن کو کمزور کرنا چاہتے ہو؟ نمبر 1، اپنی طاقت کو بہتر بنائیں۔ اپنی طاقت اور مہارت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، دشمن کی کمزوریوں کو پہچانیں۔ نمبر 3، منصوبہ بندی کو مضبوط بنائیں۔